أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مساوين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الرحمن. اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف موضوع پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ بتاکہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح اور نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پختہ ہو جائے۔ اے رسول، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے
اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بل يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اے ایمان والوں،
کئی گنا بڑا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم بھلا پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقویٰ کے لیے آمادہ کی گئی ہے، ان متقین کے لیے جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو سوا خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کی پر اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا اور ان کے رب کی مغفرت، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے۔ تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں، بس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو کہ تم ہی غالب رہو گے، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ہے وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو درست نہیں رکھتا۔ نیز اللہ ایمان والوں کو چھانٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، اور اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اور کوئی جاندار اس نے خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھا ہے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا وہاں ہوگا اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ کو صابروں کو دوست سنتا ہے۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اللہ غفرت کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يضر سنته القائلون ولا يحسن عاملاته ولا يعدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والقرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها المحترم، یہ قرآن جسے دلوں کی بہار بھی کہا گیا ہے، جو دلوں کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس قرآن میں جتنا عرص رکھا جائے، ویسے تو ہر روز اس کو کھول کر پڑھنا ایک الگ حیثیت ہوتا ہے، مگر ہفتے میں ایک دن اپنی مصروفیت میں سے ایک مصروفیت نکال کر اس قرآن کے نام کر دینا، اور تاکہ اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو اہمیت کو اجاگر کرنا ایک بہترین عمل ہے، اور خدا تعالیٰ جو اس کام کو انجام دے رہا ہے اس اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جو آیات جن کا ابھی کچھ دیر پہلے تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور اس آیات میں تفصیل نمات
اور ترجمے کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ ان آیات میں خداوند عالم نے سب سے پہلے جنگ احد کے بارے میں بتایا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اس چیز کے مخالفت میں کیا انجام دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ جنگ بدر میں میں نے تمہاری مدد کی، اپنی مدد کو بتایا کہ اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتی تو تم وہ جنگ بھی ہار جاتے۔ مسلمانوں کے قدم جو تھے وہ پسپا ہو رہے تھے۔ اور پھر جنگ بدر میں جب مسلمان ہار گئے تو پھر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک حزن و ملال ہوتا ہے، اور خدا کو یہ بھی نہیں پسند کہ کہیں ایسا نہ ہو ابھی تازہ اسلام آیا ہے اور ابھی جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی ہے اور مسلمان ایسا نازک مرحلہ ہے اسلام کا، ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہٹ جائے دین سے اور نبی کی جتنی مشکلات کا سامنا اسلام کو پھیلانے میں کیا وہ سب ختم ہو جائے۔ ایسا بھی خدا نہیں چاہتا کہ مسلمان نہ مایوس ہو جائے اور پھر اس کے بعد کبھی جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے اترے ہی نہ۔ تو خدا نے اس مایوسی کو بھی دور کرنا ہے اور خدا نے اس حزن و ملال کو بھی رفع کرنا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے وہ حزن و ملال دور ہو اور جنگ ہارنے کا صدمہ مسلمانوں کو ہوا ہے، اس جنگ ہارنے کا صدمہ ختم ہو اور مسلمانوں کو ایک نئے موڑ پر کہا جائے کہ آئے آپ ایک نئے سرے سے شروع کریں۔ اس کے بعد ایک یہ مرحلہ تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ مسلمانوں خدا نے ربا کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ خدا نے معاملہ جیسے سود ہوتا ہے ربا، خدا نے سود کو حرام قرار دیا، یعنی سود کیا، یعنی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے ادھار، آپ نے مجھے پیسے دیے، اب میں نے وہ جیب میں رکھے یوز کر لیے، کچھ دیر بعد آپ نے کہا اس وقت مدت میں مجھے لوٹا دینا، میں نے اس مدت تک نہیں لوٹائے۔ اب جتنا آگے بڑھ گیا، 5 دن اوپر ہو گئے، 10 دن اوپر ہو گئے، اب میں وہ پیسے لایا آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ جناب یہ تو جیسے مثال کے طور پہ 1000 روپے لیے تھے میں نے آپ سے، اب تو آپ مجھے 2000 روپے دیں، کیوں؟ 5 دن اوپر ہو گئے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا اس کی ممانعت کر رہا ہے، یہ سود ہے اور سود کھانے والا جہنم ہے، جہنمی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو لعنت جو ہم سے پہلے ہے وہ یہ لعنت پھیل چکی ہے۔ مثال یہ وہ آیت اللہ انسانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں، آیت اللہ انسانی کہتے ہیں موبائل پر جو ہم لون لیتے ہیں، لون لینے کے بعد اس پر جو سود آتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ جو جائز ہے ہمارے لیے، نہیں، یہ بھی سود کے زمرے میں یہ بھی حرام ہے۔ ہاں لیکن خدا نے بیٹے اور باپ کے معاملے میں سود کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ باپ اس کے بارے میں اس کو ہٹا دیا گیا کہ بیٹا فکر میں بیٹا اور باپ اگر کوئی معاملہ کرے اس میں اگر سود ہو جائے تو وہ حلال ہے، لیکن عام معاملات میں کہ انسان معاملہ کر رہا ہے اور اس میں سود دے یا کھائے یا پھر دے، دونوں چیزیں حرام کو ہو رہا ہے۔ اس طرح بات کریے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آگ سے بچو، یہ سود کی آگ تمہارے گھروں کو جلا دے گی، منافع نہیں دے گی۔ لوگ کیا کہتے تھے، اب یہ کافر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے جی یہ سود ہے نا، یہ جو حرام سود قرار دیا گیا، یہ زمانے جاہلیت کا سود حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو مومنین تھے بعد میں وہ کہتے تھے یہ تو پرانے زمانے جاہلیت کا سود تھا، وہ حرام قرار دیا، اب سود حلال ہے۔ نہیں بھائی، اب بھی وہی سود ہے، اسی طریقے سے لیا جاتا ہے سود، اسی طریقے سے لینا۔ اور دیکھ لیں آپ، جو قومیں سود لیتی ہیں اور سود کھاتی ہیں، خدا ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور سود کھانے والا حدیث میں ہے کہ سود دینے والا یا کھانے والا یا دینے والا دونوں ایسے ہیں جیسے خدا سے جنگ کر رہے ہیں، رسول خدا سے جنگ کر رہے ہیں، خدا اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کریں کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی سود دینے والا اور کھانے والا۔ پھر اس کے بعد خدا عالم نے متقین کی صفات بیان کی ہے کہ متقین کی صفات کیا ہے، کہ متقین کون ہوتا ہے۔ متقین جو جب ایک دفعہ گناہ کر لے تو جب
معاف ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کا گناہ معاف کر دیا جائے تو واپس اس گناہ کی طرف نہیں دیکھتا. یہ متقی ہے، یہ متقی ہے. اور اگر مزید اس سے بات بیان کریں گے سورہ خطبہ نہج البلاغہ امام علی کا خطبہ حمام، جس میں حمام نے پوچھا کہ یا علی مجھے متقین کی صفات بیان کریں، مجھے متقین کی صفات بتائیں. اور وہ خطبہ پڑھائی جاتے ہیں خطبہ حمام جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ امام علی نے متقین کی صفات بیان کی ہیں. اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تم تعداد میں کم ہوئے اور دشمن تم پر غلبہ پانے لگا اور تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تو خدا دشمن کو پسپا کر دے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا دشمن کو پسپا کر دے گا. اور آپ دیکھ لیں ہمارا اتفاق ہے کہ ہمارا جو عالمی حالات ہے، پس منظر ہے، وہ بھی اس بات کا منظر بتا رہے ہیں، اس بات کا مشاہدہ ہے کہ 57 ملک ایک طرف، ایک ملک ایک طرف. ہاں ان کے پاس وہ اپنی تمام وہ جو موساد ہے، ایجنسی جو ہے اس کی وہ اتنی خطرناک ہے، لیکن کیا خدا کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو خدا کی وجہ سے آگے میدان میں اترتے ہیں کہ اے اللہ ہم دین تیرا پہنچائیں گے، دین پوری دنیا میں نافذ کر دیں، تو خدا ان کو شکست نہیں گر پاتا ہے. کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے، خدا اپنے سے بھی مدد کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت نمبر 121. کیا خدا ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول تم وقت یاد کرو جب ہم صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں میں متعین کر رہے تھے کہ تمہارا یہ مورچہ ہے، تمہارا یہ مورچہ. اور رسول نے کہا تھا خبردار خبردار، اگر مشرکین مکہ کو ہم دھکیل کر مکہ تک پہنچا دیں یا وہ ہمیں دھکیل کر مدینے تک پہنچا دیں، خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے پہلے معاملے میں یہ جنگ احد جو لڑی گئی ہے 3 ہجری شوال کے اوائل میں لڑی گئی اور مسلمانوں نے جنگ جیت لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سارے مال غنیمت لوٹ پڑے. اور پھر جب مال غنیمت لوٹنے لگے، ٹوٹ پڑے، تو پیچھے سے اس نے ولید بن عتبہ نے حملہ کر دی. اب پھر مسلمان کا ہو گیا، مسلمان دیکھنے کا رسول خدا کا احکام، رسول خدا نے جو حکم دیا تھا اس کے خلاف ورزی کی. اور پھر یہ کہا گیا کہ مات اللہ رسول مارے گئے، یہ اعلان پھیلا دیا گیا. اور پھر بعد میں آپ کو بتاؤں قرآن میں ان آیات میں تفصیلی نکات میں موجود ہے کہ بعد میں کیا ہوا. بعد میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ رسول کیسے رسول ہے بھائی، یہ تو اگر یہ رسول اچھے رسول ہوتے، بہتر خدا کی طرف سے رسول ہوتے تو مارے کیوں جاتے. یعنی اس طریقے سے بدگمانیاں کر رہے تھے، یعنی ان کو تو کچھ نقصان تک نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی رسول ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا. تو پھر آگے قرآن نے اس کی تردید کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم لوگ بھی بدگمانیاں میں مکاریاں چل رہے ہو، خدا سے باقی میں خدا یہاں پہ کہہ رہے کہ جب مورچوں میں متعین کر دیا تو اس کے بعد خدا نے ارشاد فرمایا کہ اب خدا سننے والا بھی ہے، جاننے والا. جو تم اعمال کرتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ خدا دیکھ نہیں رہا، خدا سن نہیں رہا. جو تم سازشیں اپنے ذہنوں میں گھڑ رہے ہو، خدا سب کو جانتا ہے. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے 2 گروہ گزری تھا. مدینہ سے گروہ چلے تھے 1000 کا لشکر چلا تھا رسول خدا کا، 1000 کا لشکر رسول خدا کا چلا. 300 آدمی الگ ہو گئے، مدینے سے الگ ہو گئے، مدینہ واپس چلے 300 آدمی. اور کتنا لشکر ہے کیا؟ 700 لشکر، 700 کی تعداد، 700 کی تعداد لشکر ہے. یعنی یہ پہلے ہی خدا ارادوں کو جانتا تھا ان کے کہ ان کے ارادے ایسے ہوں گے، ایسے ظاہر ہوں گے. اور خدا نے جو پلٹ گئے ان کے لیے کیا کہا کہ وہ ہوتا ہے نا جو فرار ہوئے پیٹھ دکھانے والے. خدا فرار ہونے کو قرآن میں جہاں جہاں فرار کا لفظ آیا وہاں پیٹھ دکھانے کے معنی میں استعمال ہوا کہ انہوں نے پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے تھے. ارتدہ معذرت کے ساتھ انہوں نے فرار ہو گئے. لیکن جہاں جہاں یہ آیا کہ بدل گئے، عقیدے تبدیل ہو گئے، وہاں یہ آیا کہ مرتد ہو گئے. خدا ان کو مرتد شمار کرتا ہے. خدا فرار نہیں گئے.
یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اور پھر قرآن کہتے جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور ہو چکے تھے. خدا نے کیا خدا سورہ انفال میں ہے کہ خدا نے فرشتوں کو نازل کیا اور فرشتوں کو کہا, خدا نے فرشتوں کے ذریعے امداد بھیجی. خدا اتنا رحمان اور کریم ہے کہ خدا نے مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے فرشتوں کی مدد کی. فرشتوں کی تعداد آئی اور اس کے بعد انہوں نے جنگ کی. فرشتوں نے بھی مدد پہنچی. ہاں اس کے بعد خدا کہہ رہے جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کافی ہے تمہارا پرور, لیکن خدا نے 3000 فرشتے نازل کر یعنی خدا اتنا کریم ہے, خدا اتنا رحیم ہے, خدا 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کی. خدا نے اور آپ خود گمراہ کا شکار ہو گئے. اور پھر یہی نا یہ حضرت موسیٰ کی قوم کو جیتا ہے پروردگار تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑے اور پھر جب مقابلہ کر کے جیت جائے تو ہمیں بلا لیجیے. یعنی ہم حاضر ہیں. اس طریقے سے یہ کرتے تھے. یہ رسول خدا کو بادل یہ جنگیں اتنی لڑی گئیں پھر بھی جب خطبہ رسول دے رہے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا. یعنی اس طریقے سے الفاظ کہتے تھے ہمارا کافی میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ اور یہ بات اللہ نے تمہاری مشکل تمہارے قلب کی طرح کے لیے کی کہ تمہارے فرشتے آ رہے ہیں, اللہ کی فوجیں آ رہی ہیں, اللہ نے کہا کی اور بتاؤ نصرت سے اللہ کی جانب سے. اور اس مدد کا مقصد کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دینا تھا. یعنی اب بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں آپ جانتے ہیں سب کہ بدر میں ابو جہل کا ایک لشکر تھا, صحیح, ابو سفیان کا ایک لشکر تھا, صحیح. مسلمان چاہتے تھے کہ جو لشکر تسلیم و آرائش والا لشکر ہے اس میں سونا چاندی زیورات ہے وہ لے لے. خدا کا ارادہ کچھ اور تھا. یہ سورہ انفال کی بات کر رہا ہوں. خدا کا ارادہ کچھ اور تھا. خدا کا ارادہ کیا تھا کہ کافروں کی جڑ کو کھا پھینکے. تم کچھ اور سوچ رہے تھے, خدا کچھ اور سوچ رہا تھا. مسلمان چاہ رہے تھے جو غیر ذات شوقہ ہے, جو بغیر مال و زینت ہے, جو بغیر بلکہ مال و زینت ہے, جو بغیر ہتھیار کے ہے, جو مال غنیمت سے مسلط ہے اسے لے لے, تجارتی قافلے پر لوٹ لے. خدا نہیں چاہتا تھا. خدا تمہیں کسی اور مقصد کے لیے لایا تھا بدر میں. سلامات ہے محمد ابھی آئے شاید آپ سمجھ نہ پائے, امید ہے کہ سمجھا پاؤ. اس آیت کا تعلق سورہ مائدہ کے آخری 3 آیت 171 سے بھی ہے. 171 پیج نمبر جا کر ملاحظہ کیجیے گا. آخری 3 آیات جس میں شروع ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا خدا کہتا ہے اس آیت میں اے رسول اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں. کیوں دخل نہیں ہے؟ چاہے تو اللہ انہیں معاف کر دے, چاہے تو خدا, کیونکہ یہ لوگ ظالم ہے. یہ رسول خدا کا کوئی دخل نہیں. یعنی اے رسول آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. خدا جو چاہے ان کے ساتھ کرے گا. اور جو سورہ مائدہ ہے اس میں بھی خدا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور حضرت عیسیٰ کو کہا کہ اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو. ہاں نہیں, میں نے تمہیں کہا کس چیز نے اپنے قوم کو مخاطب ہوئے پر کہا کہ تمہیں کس چیز نے کہا تھا کہ مجھ کو خدا مان, مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے, تمہیں کس چیز نے کہا تھا؟ پھر اس کے بعد مکالمہ ہوا, کافی بات بحث چلی. تو پھر خدا حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار یہ تیرے بندے ہیں, تو انہیں عذاب دے یا انہیں بخش دے, یہ تیری مرضی ہے. اور بے شک تو عزیز اور غفور اور رحیم ہے. جا کر دیکھیے گا صفحہ نمبر 171 سورہ مائدہ کے آخری 3 آیات. اس میں خدا اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. اور یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے رسول اس بات میں آپ کو کوئی دخل نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کی ہے کہ خدا اگر چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا, چاہے گا تو انہیں بخش دے گا. اس کے بعد کہتے ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب سیکھا, یعنی اس کا کون مانی کہ اللہ مانتے ہیں. اللہ جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے عذاب دے دے. اللہ بڑا بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا. اس کے بعد آیات میں اے ایمان والوں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اب اس میں ایک قید مطلقاً آپ نے جو کہا کہ سود حرام, اس کو یہ کہا کہ اے ایمان والوں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اب سود کھانا صحیح ہے, یہی دلیل انہوں نے پیش کی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو بڑھا چڑھانے کا ہوتا ہی نہیں ہے, سود تو حلال ہو گیا. نہیں, سود جو
सूरत मुरक्कब और सूरत मामलाती, कहते हैं सूरत मुरक्कब हराम है, सूरत मामलाती जायज़ है। खुदा ने कहा नहीं, अगर आप हदीस से रुजू करें तो आपको मिलेगा सूद हराम। यहाँ पे लिखा हुआ पर हाथ चला कर सूद ना खाए, इसका मतलब ये नहीं कि कम सूद खाएंगे तो सही है, नहीं भाई। ये वरना तो अगर आप मिसाल के तौर पर किसी से 1000 रुपये लें और 1000 रुपये से वापस दे दें, तो वापस दे दे आपको 1 महीने बाद या 5 दिन बाद, तो वो तो कोई सूद नहीं है, तो मामला सही हो गया। तो नहीं 1000 रुपये ज़्यादा दे दिए, वो आपस में होता होगा कर्ज एक दूसरे से लिया दे दिया, लेकिन सूद यानी बढ़ाना, हाँ वो बात अलग है। कि मिसाल के तौर पर मैंने हजरत नबी भाई से क्या किया, मैंने कहा हजरत मुझे 5000 रुपये चाहिए, इन्होंने मुझे 5000 दे दिए। मेरे हालात बहुत खतरनाक थे, उसके साथ 5000 रुपये होता ही नहीं है, लेकिन इतने हालात खराब थे, इतने हालात खराब थे, 5000 लिए ताकि कुछ मामला आसान हो जाए। फिर उसके बाद जब 5000 ले लिए, अब मामला सही हो गया, अब 5000 मेरे पास आ गए, सही मामला कारोबार से चलने लग गया, तो मैंने 5000 मैंने लौटा दिए। अगर ये तो हो गया, कर दिया था कर दे दिया, उसको नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यार इस बंदे ने मुझसे उस दौर में जब मैं मुश्किलात में था, उस दौर में मेरी मदद की, ये भी मुश्किल में हो सकते हैं, मेरी मदद की और मना नहीं किया मुझे, उस दौर में मेरी मदद की। आज मैं इससे कहूँगा और अगर मैं इन्हें थोड़ा ज़्यादा ना दूँ तो ये थोड़ा इंसाफी हो गई, मैं एज आजराहे लुत्फ इन्हें कुछ दे दूँ तो ये लुत्फ होगा, सूद नहीं होगा। इसमें फर्क है। ये फिक्र की कायदे छोटी छोटी इस्लाह है, ये आप लोग ताकि इसे समझ सकें। और खुदा मुत्तकीन की सिफात बयान करता है। मुत्तकीन के औसाफ क्या है? क्या है? वो आसूदगी में हो या तंगी में हो, सहराज राह खुदा में राजी हो। और मुत्तकीन जुमला है, जुमला आ रहा है जेब में, मां राई तो इल्ला जमीला। यजीद ने कहा था कि तुमने तुम्हारे साथ देखो खुदा ने क्या क्या नहीं किया। ये उसने जमाल की मलका जनाब ज़ैनब कुबरा के जुमले हैं जो इमामुल मुत्तकीन की बेटी बता रही है कि हम ऐसे हैं, हमने खुदा के सिवाय जमाल के कुछ नहीं देखा। हाँ, फिर उसके बाद खुदा कहता है कि कुरान शाह फरमाता है और जिनसे कभी नाज़ेबा हरकत हो जाए, वो अपने आप पर जुल्म कर बैठे तो खुदा उनको माफ करने वाला है, खुदा उनको बख्श देगा। और खुदा इस कहता है तो इरशाद इस आयत में ये है कि खुदा ने आलम में दुनिया को कहा ये कि ज़मीन पर फिरो, ज़मीन पर अब ढूंढो, अजाइबात ढूंढो, यानी ये सैर तफरीह करो ना। यानी खुदा जो कुरान में कह रहा है उससे मुराद ये है कि ज़मीन पर फिरो और उन लोगों को देखो कि हमने फिरऔन का हाल क्या किया जिन्होंने कहा आना रब्बुका आला, कि मैं रब हूँ सबसे बड़ा। इसका हाल क्या किया? नमरूद ने क्या हाल किया? हमने मुख्तलिफ अक़वाम ने क्या हाल किया? उनकी तरफ देखकर कुछ क्या करो, तस्बीहात लो और नसीहत लो। और खुदा अगर तुम नसीहत लोगे तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा, खुदा माफ कर देगा। खुदा इतना रहीम और करीम है। और खुदा ये है हिम्मत ना कम ना करो। ये मेरा होता है कि खुदा बाद में क्या कह रहा है, बाद में तफसीर जब मैं शुरू में कहा था खुदा बाद में जंग उहद में हार गए, अब खुदा कह रहा है कि हिम्मत ना हारो, कम ना करो, तुम गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो, मोमिन बन के रहो। मोमिन कौन होता है? इसकी सिफात कौन? जो कुरान की तिलावत करे, जब कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं उसके दिल धड़ जाते हैं और उसके ईमान में इजाफा हो जाता है। बुराई का मोमिनों का हक का यही मोमिन है, सही मोमिन। कीजिएगा यही सही मोमिन है। जब कुरान की आयत सुनाई जाती है तो उसके दिल धड़ जाते हैं और तिलावत करते हैं और जब उनका मफ़हूम समझते हैं, जब ये खुद पढ़ते हैं सादत ईमान में दाखिल हो जाता है। ये है मोमिन मलाइका और मोमिन हक का, यही मोमिन है। आप मोमिन यही है। हस्र कलमा हस्र यानी अरबी में कायदा हिसाब का कायदा, जहाँ जहाँ हिसाब लगता जाएगा वहाँ से आगे नहीं, कोई बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर की चीज़ बाहर नहीं आ सकती। जैसे इन्नमा
یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی انما کا اظہار کیا کہ اہل بیت میں سے اس چادر میں سے کچھ لوگ جو اس چادر میں موجود ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، باہر کی طرح نہیں ہو سکتے، جو باہر ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے، ہاں خیر پر ہو سکتے ہیں لیکن اندر والوں کی طرح نہیں ہو سکتے، کلمہ حصر جہاں لگ جائے، اور یہی اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی یہی ہے مومن، بس اس کیٹیگری میں ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ اب پھر خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ سمجھو کہ موت صرف کچھ فرحان مقرر کر لوگوں کو موت سے بچا ہوگی، ہاں ایسے مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ یہاں پر باہر جاؤں گا یا کہیں جاؤں گا تو مار دیا جائے، اور میں باہر جاؤں گا وہیں پہ بیٹھا ہوا باہر دشمن میں نہیں جا رہا، موت تمہیں یہاں پر بھی آئے گی اگر آنے کے لیے، موت تمہارا تعاقب کرتی ہے نہ کہ تم موت کو طاقت پھرو بھاگو، اتنا بھاگو اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے۔ قرآن میں یہی تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ اور موت کے آنے سے قبل تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے تو اب وہ تمہارے سامنے آ چکی ہے، اب تم دیکھ رہے ہو، لیکن اب کیا کر رہے ہو تم بھاگ رہے ہو کہ بھائی ہم تو بھاگ رہے ہیں، تو ایسے بھاگ رہے کہ دکھا دکھا کے بھاگ رہے تھے، اور محمد تو بس رسول ہی ہے، اس سے پہلے بھی وہ رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائے، وہ جو میں نے بتایا تھا کہ رسول اگر تو یہ رسول ہی کیا جو وفات پا جائے، بھائی یہ رسول تو وفات پاتے نہیں ہیں، یعنی اس طرح کا جو نظریہ پایا گیا بھلا اگر یہ وفات بھی پا جائیں قتل بھی کر جائیں کیا تو بولتے ہیں پیروں پھر جاؤ گے، یہ وہی بات ہوئی نا 30 دن کہے تھے موسیٰ نے، اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ کو دیر ہوئی، انہوں نے خود کو بنا لیا اپنا لیڈر، خدا بنا لیا، بھائی سامنے کی باتوں میں آ گئے، یہی بات ہوئی کہ اگر وہ وفات بھی پا جائے یا قتل بھی ہو جائے تو پھر جاؤ گے کیا، اپنے باپ سے الگ ہو جاؤ گے۔ اور پھر خدا کہتے ہیں کہ دیکھو اگر جو تم میں سے الٹے پاؤں پھر جائے، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی ينقلب پھر جائے الٹے پاؤں، بھاگنا نہیں الٹے پاؤں پھر جائے، تو خدا کیا کہے گا اسے، خدا کہے گا وہ مرتد ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ آگے میرے سننے نہیں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اللہ الکریم، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو، یہ نہیں سمجھو کہ خدا کو نقصان ہو جائے گا، اللہ کے رسول کو نقصان ہو جائے گا، تمہیں نقصان ہوگا اور تم مرتد ہو جاؤ گے، اور یعنی جو رسول الٹے پاؤں پھر جائے، اور کوئی جاندار اس نے خدا کے بغیر یہ نہ سمجھو کہ مر جائیں گے ہم، کوئی جاندار جب تک اس نے خدا نہ ہو مر نہیں سکتے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور لکھ دیا گیا، اور جو اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت میں چاہے گا آخرت میں رہا ہوگا تو ہم اسے آخرت میں دے دیں گے، اور ہم شکر گزار کو اچھا صلہ دیتے ہیں۔ جی ہاں یہ ہے قرآن کی آیات۔ اب پھر یہ کہا گیا مومن میدان چھوڑتے نہیں ہیں، مومن استقامت کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں، میدان میں ڈٹنا کمال ہے، بھاگنا کمال نہیں ہے، میدان میں استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا کمال ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں ابو سفیان اور دیگر منافقین نے کہا تھا جب کہ احد کی شکست کے بعد کہ ان محمد قد قتل فارجعوا الی اشارکم، اپنے قبیلوں کی طرف رجوع کرو، اپنے قبائل کی طرف رجوع کرو، محمد مارا گیا، خبردار تمہیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی کرنا ہے، اپنے قبیلوں کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ اور پھر کیا ہوا، رسول کے ابا میری رسول 10 افراد کے ساتھ تھے، 10 افراد 12 افراد کے ساتھ، اور مولا علی کو بتا رہے تھے یہاں جب کریں، یہاں کریں، اور پھر آخر کر مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، اور پھر خدا نے تلوار کے بدلے ذوالفقار رکھا۔ صلوات کریں محمد وعلی محمد، جو جاتیاں لڑکیوں کو دی گئی، جو جاتیاں لوگوں نے جاتی میدان سے چھوڑ کر بات کرنا، اس کے بعد خدا نے کہا تم ابھی معافی مانگنے آ رہے ہو تو آپ خدا کی طرح دعا کرو، اور پروردگار ہمارے گناہوں اور جاتیوں سے درگزر کرنا، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا رحیم و کریم ہے، خدا غفور رحیم ہے، خدا کی بارگاہ میں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج ہم بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں ان لوگوں کو شمار نہ کرنا،